موبائل نکالا، صحیح ہے، اور سب سے پہلے اس کی ایک پکچر لی اور لے کر پورے گروپ میں سینڈ کر دی. ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ پزا باہر سے آیا، کہا ابھی نہیں کاٹنا، صبر کر لو. ایک پکچر لی. کوئی سویٹ ڈش تیار ہوئی، اس کی ایک پکچر لی اور پکچر لینے کے بعد وہ پورے گروپ میں سینڈ کر دی. ہم سمجھتے ہیں بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں بھائی، ماشاءاللہ، ہم تو کھانے سے پہلے اس کی پکچر بنا کے بھیجتے ہیں. ارے بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن لکل ذی نعمت محسود. آپ نے فرمایا اپنی چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو اور اپنے پروگرام کو چھپا کے رکھو. یہ جو تمہارے کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، ہے نا؟ ایک ابھی آرڈر ملا، بلکہ ابھی آرڈر ملا نہیں، آرڈر ملنے کے لیے صرف بات چیت ہوئی ہے، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا. ابھی دکان کھولی نہیں ہے، بات چیت چل رہی ہے، یہ منصوبہ ہے، دکان کھولنی ہے، یہ مال ڈلوانا ہے، وہاں سے منگوانا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا پروفٹ ہوگا، اس کا پروفٹ مارجن اتنا ہے، اس کو بتا، اس کو بتا. یہ جو بتانے لگتے ہیں نا، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یار کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہونس پڑ گئی. یار اچھا کام بنتے بنتے رہ گیا، کام ہوتے ہوتے رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو، علی قضاء حوائجکم، اپنی ضرورتوں کے پورا ہو لینے میں مدد طلب کرو. کس کی؟ بالکتمان، کتمان کے ذریعے. کتمان کہتے ہیں چھپانا. چھپاؤ بھائی، کیوں بتا رہے ہو؟ گھر میں کوئی نیا صوفہ سیٹ آیا، نیا فرنیچر آیا، دعوت کر دی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی. کس کی دعوت ہے؟ وہ صوفہ سیٹ نیا آیا ہے، سب کو بتا رہے ہیں. اصل میں ہم تھوڑی، ہماری فطرت جو ہے نا وہ شو بازی کی ہوئی ہے، شو باز بھی ہے نا ہم لوگ فطرتاً. شو تو مارے ذرا، پتہ تو چلے کہ تمہارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس ہے. گاڑی نہیں خریدی، خریدنے کے بعد سن گلاس لگائے اور لگانے کے بعد اب اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں آپ پکچر لو میری. پکچر لی اور فوراً کہاں ڈال دی؟ اس کو پورے گروپ میں ڈال دی. عمرے کی تیاری ہو رہی ہے، شو ذرا مارو، خاندان کے اندر لوگ جلیں گے، مریں گے. اچھا بڑا پیسہ آ گیا، احرام کی چادر پہنی اور ایک پکچر لی اور بھیج دی پورے خاندان کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے نا عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جتنا نقصان اس وقت ہوتا ہے نا، آپ نے وہ کھانے کی وہ جو پکچر بھیجی ہے نا، اگر کسی کے پاس گئی اور اس کو بھا گئی، کیا بڑی مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں، تو بس آپ کے پیٹ کا ہو گیا بیڑا غرق. وہ پتلی ہو کے باہر آ جائے گی. یاد رکھیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو. آپ کہیں گے اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اور بھائی ساری نعمتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی. قرآن کو حدیث کے ساتھ ملائیں، حدیث کو قرآن کے ساتھ ملائیں. اگر صحیح حدیث ہو تو پھر قرآن کی شرح حدیث ہوتی ہے. ہر نعمت نہیں ہوتی دکھانے کی. ہاں جب وہ نعمت آپ کو مل جائے، جب اس نعمت سے آپ فائدہ اٹھا لیں، اور جب کسی کو پتہ چلے تو اس کی زبان پر آئے بارک اللہ، ماشاء اللہ. اس کی زبان پر نہ آئے تو آپ کی زبان پر آنا چاہیے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. پھر نظر نہیں لگے گی. فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ. مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے، ہمارے کراچی کے اندر عثمان آباد کے علاقے میں ہماری مسجد کے ایک ناظم صاحب ہوا کرتے تھے، اور ابھی اتفاق سے میں ان کا ذکر کر رہا تھا. مرزا عبد الجبار نام تھا. وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور بڑے یعنی دیکھنے میں بزرگ تھے اور اندر سے جوان تھے. بڑی عمر پائی، پیدل چلتے تھے. ان کی عمر میں ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا، وہ جیتے رہے ماشاءاللہ. بچوں میں بیٹھ جائیں تو بچے، جوانوں میں بیٹھ جائیں تو جوان، بوڑھوں میں بیٹھ جائیں تو بزرگ، ان جیسا کوئی نہیں. بڑی کوالٹی ہی. میرے بہت کلوز تھے، بلکہ میں ان کے بہت زیادہ قریب تھا، اس لیے کہ
میری شروع سے عادت رہی ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ زیادہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا تجربہ فری میں ملتا ہے۔ جوانی کے اندر جذبہ ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں تجربہ ہوتا ہے، جذبہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جوان جو ہے کسی بوڑھے سے دوستی لگا لے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جذبہ اپنا، تجربہ اس کا۔ وہ میرے دوست بھی تھے، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اچانک میرے پاس آئے، وائٹ کلر کا لباس، اور ان کی وائٹ چٹی داڑھی تھی، سفید داڑھی۔ ابھی میں نے پہلے بھی ابھی کہا کہ وہ کہتے تھے یار مجھے وہ وائٹ داڑھی والے بالکل پسند نہیں، جن کی داڑھی میلی کچیلی ہوتی ہے، داڑھی کا خیال نہیں کرتے، اس کو صابن سے نہیں دھوتے، اس کو پیلا ہٹ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے تیل لگا ہوا ہے، گریس لگی ہوئی ہے۔ میں تو بالکل چمکا کے رکھتا ہوں داڑھی کو، بہت نفیس طبیعت کے حامل تھے، جنا کے پہنے ہوئے آفس میں آئے، کہنے لگے یار صاحب مجھے جلدی سے دم کر دو۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا یار، کل سے طبیعت خراب ہے، رات کو بگڑ گئی اور طبیعت۔ اچھا میں نے گیس کر لیا، اندازہ لگایا کہ یہ کوئی جس طرح لباس پہنے ہوئے ہیں رات کو کسی پارٹی میں ہو کے آئے ہیں۔ میں نے کہا مرزا صاحب یہ بتائیے رات کو کہیں گئے ہوئے تھے دعوت کھانے؟ یار تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ اچھا ہم بھی چوڑے ہو جاتے ہیں جب مولوی کی کوئی تعریف کرتے ہیں، بڑا پتہ ہے آپ کو یار ہمارے بارے میں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، اب بتائیں۔ کہ لیں گے ہاں یار رات کو میں گیا تھا دعوت میں، اور دعوت کھانے کے بعد سے طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا زیادہ کھایا ہوگا؟ کہ لیں گے نہیں، میں نے جتنا کھاتا ہوں اتنا ہی کھایا۔ میں نے کہا کھانا سڑا ہوا ہوگا؟ کہ لیں گے نہیں یار دعوت میں کھانا کہاں سڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل فریش کھانا تھا۔ میں نے کہا مرزا صاحب آپ کو نظر لگ گئی۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، جس وقت آپ شادی ہال میں داخل ہوتے نا، ریسیپشن سے جب آپ اندر آ رہے ہوتے نا، تو وہاں پر ٹیبلوں پر جتنے بھی آپ کی عمر کے اور آپ کی ایج کے جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، یہ ایک فطری بات ہے کہ بوڑھا بوڑھے کو دیکھتا ہے، بوڑھا بوڑھے کو دیکھتا ہے، جوان جوان کو دیکھتا ہے یہ کیسا سوٹ پہن کے آیا ہے، بچہ بچے کو دیکھتا ہے۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، یقین جانیے گا، بچہ بچے کو دیکھتا ہے اور بوڑھا بوڑھے کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے اس شادی ہال میں انٹر ہوتے وقت جو جگہ جگہ پر تقریباً 30 35 40 بوڑھے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ریسیپشن پر روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی چال کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے ایکٹیو ہونے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی چمکتی ہوئی داڑھی کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کلف والے کپڑوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپس میں سوچ رہے ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے یہ بڑے کڑک ہیں، ابھی تک ہمارے تو گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ اچھا بول نہیں رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے۔ اور سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ دماغ سوچتا ہے، لیکن سوچنے سے پہلے آنکھوں کی کھڑکی سے جھانکتا ہے دماغ۔ یہاں کھڑکیاں ہیں نا، دماغ کی کھڑکی کیا ہے؟ آنکھیں ہیں سب سے خطرناک، کان بھی دماغ کی کھڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا یہاں سے جھانکا آپ کے دماغ نے، کسی کے دماغ نے، اور آپ کی وائٹنس کو دیکھا، آپ کے ایکٹیو ہونے کو دیکھا، آپ کے تیز تیز چلنے کو دیکھا۔ کوئی بڈھا گھٹنے کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی بوڑھا کمر کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور آپ کھانا کھا رہے تھے، کسی کو ہاضمے کا مسئلہ ہوگا، اور سب کہہ رہے ہوں گے یار یہ اس عمر میں ابھی تک کڑک ہیں، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا آپ کو ایک نہیں کئی نظریں لگی۔ جب کھانا سڑا ہوا نہیں کھایا، کہنے لگا یار بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو بعد میں کروں گا نظر کا دم۔ کہنے لگا نہیں ابھی کر دو۔ میں نے نظر کا دم کیا۔ میں نے کہا جلدی سے جائیے، غسل کریے، اور غسل کر کے یہ کپڑے بھی پہنیے گا نہیں، میلے کپڑوں میں ڈالیں، بغیر دھوئے نہیں پہنیے گا، کپڑے اتاریں، اپنی جنا کیپ بھی اتاریں، بغیر دھوئے نہیں پہنیے گا، پھر میرے پاس آئیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے پاس واپس اتنا جلدی آ جائیں گے۔ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، وہ آدھے گھنٹے میں چاق و چوبند ہو کر، وہ گرے پڑے آئے تھے، چاق و چوبند ہو کر میرے پاس آئے۔ ارے صاحب میں صحیح ہو گیا یار۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے جسم کا درد غائب ہو گیا۔
مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، سانس نہیں، میرا سانس صحیح ہو گیا، میں بالکل صحیح ہو گیا. اور وہ تھے بھی روزانہ صبح فجر کے بعد پیدل نکل جاتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہاں تک جاتا ہوں، کہاں سے آپ. کہنے لگا میں بالکل صحیح ہو گیا. میں نے کہا آپ کو بڑی گندی نظر لگی ہوئی تھی. فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد کوئی چیز اچھی لگے. ہم اپنی اولاد کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو یار اتنے اچھے نمبر لے کر آ گئے، یہ تو نالائق سا بچہ تھا ہمارا، اتنے اچھے مارکس لے کر کے آیا، اتنا اچھا ریزلٹ آ گیا. فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ، سوٹ لے کر کے آئے، اتنا اچھا سوٹ لگ رہا ہے. جہاں کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، یہ وقت ہے نظر کے لگنے کا اور یہ وقت ہے نظر کے لگانے کا. اور ہم نظر اپنے آپ کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اچھے کپڑے پہنے آئینے میں کھڑے ہوئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے سوٹ، یہ وقت ہے نظر کے لگنے کا اور یہ وقت ہے نظر کے لگانے کا. یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دماغ میں بیٹھ جائے. نظر نہ لگنے میں کیا کریں؟ بارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جو بھی اچھی چیز دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. فرمایا فَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ. تو فرمایا، میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اپنے مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتمان سے کام لو، چھپا کر کے کام کرو. بھڑکیاں نہ مارو، شو نہ مارو اور چپ چاپ کام کرتے رہو. جس کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا لگتا رہے گا، اور جب لگے آپ کے سامنے ذکر آئے کہو ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچاتے ہیں. اب آگے ایک اور حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. فرمایا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا فیتردی منہ. سننے والی حدیث ہے. فرمایا نظر بد لتولع بالرجل، آدمی کو لگ جاتی ہے، لگنے کے بعد چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، نظر لگی ہوئی ہے تو لگی ہوئی ہے. جس طرح گاڑی کے اندر ایک ڈینٹ لگ جاتا ہے نا، ڈینٹ لگنے کے بعد وہ ڈینٹ ساتھ چلتا ہے. آپ لاہور چلے گئے، واپس آ گئے، ڈینٹ ساتھ جا رہا ہے، ساتھ آ رہا ہے. فرمایا لتولع بالرجل، نظر لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے جب تک کہ وہ نظر اتاری نہ جائے. حتی یصعد حالقا، اور وہ نظر انتظار کرتی ہے کہ کب یہ ایسی جگہ پر، چوٹی پر اور بلندی پر پہنچ جائے. فیتردی منہ، نظر اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیتی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں وہ ایگری کریں گے، یار ہمارا تو یہ کام اتنا عروج پر تھا، اب تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے، اب تو پروفٹ مسلسل لاس میں جا رہے ہیں، بلکہ وائنڈ اپ کرنے کا دل چاہ رہا، ختم کر دیں یہ کام، نقصان ہی نقصان. نظر لگتی ہے. حتی یصعد حالقا، وہ چڑھتی رہے، بندہ چڑھتا رہتا ہے بلندی کی طرف، چڑھتا رہتا ہے. اور جب بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ نظر جو لگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا، وہ انتظار کرتی ہے، وہاں سے اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کسی مفتی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، کسی عالم دین کا قول ذکر نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ذکر ہو رہی ہے. ایک اور حدیث سنیں. فرمایا ان العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فرمایا نظر بد وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، مر جاتا ہے آدمی. وتدخل الجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈیا میں اتار دیتی ہے نظر بد. اونٹ کو بھی لگ جائے نا تو اس کا مالک اسے کاٹ کر، اسے گوشت کاٹ کے اسے ہانڈیا میں پکانے پہ وہ اونٹ ہانڈیا میں پک رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث، یہ حدیث بھی مسند احمد کی حدیث ہے، اسی طرح صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. حضرت امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اغتسل ابی سہل بن حنیف بالخرار.
میرے والد محترم جو تھے سہل ابن حنیف، وہ غسل کر رہے تھے بالخرار. خرار کہتے ہیں جس طرح کوئی یہاں پنجاب میں گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہر بہہ رہی ہوتی ہے، آیا چلو نہائیں نہر کے اندر، یا کہیں کھالا ہے پانی کا، چلو جی ادھر نہاتے ہیں، یا کہیں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، چلو جی اس میں نہاتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے والد جو تھے وہ نہانے کے لیے وہ خرار جگہ ہے وہاں پر پہنچے. فنزع جبۃ کانت علیہ، انہوں نے اپنا جبہ اتارا، قمیض اتاری. وعامر بن ربیعہ ینظر الیہ، جب اپنا جبہ اتارا تو ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا عامر بن ربیعہ، یہ بھی صحابی رسول تھے. ینظر الیہ، وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبہ اتارتے ہوئے دیکھ رہے تھے. فکان سہل شدید البیاض حسن الوجہ، کہتے ہیں میرے جو والد تھے وہ شدید البیاض تھے. ایک ہوتی بیاض سفیدی اور ایک شدید قسم کی سفیدی. آپ نے دیکھا ہوگا جو انگریز ہیں وہ رنگ میں اور کلر میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہے نا. ہمارا کوئی گورا آدمی انگریز کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا انگریز یہ ہے. وہ بہت گورے چٹے ہوتے ہیں انگریز لوگ، یا مصر کے لوگ، یا ملک شام کے لوگ. تو کہتے ہیں میرے والد جو تھے شدید البیاض تھے اور حسن الوجہ، بہت خوبصورت چہرے والے. کیونکہ اگر سفیدی کے ساتھ سرخائی بھی مل جائے نا تو وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. جب انہوں نے اپنی قمیض اتاری، فقال عامر، تو میرے والد کے دوست عامر بن ربیعہ نے کہا ما رأیت کالیوم منذ مخبأۃ عذراء. ایک جملہ نکالا اپنے منہ سے، یار اتنے گورے چٹے، اتنے خوبصورت، میں نے تو آج تک کسی حسین کنواری گھر میں رہنے والی جو دھوپوں میں نہ نکلتی ہو، کسی حسینہ دوشیزہ کا بھی کیا جسم ہوگا جو تمہارا جسم ہے، اتنا نازک اور اتنا خوبصورت اور اتنا گورا چٹا. یہ کہنے کی دیر تھی، فوعک سہل مکانہ، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گر پڑے. اور واشتد وعکہ، اور اتنی شدید قسم کی مرگی کا دورہ پڑ گیا کہ جسم کانپنے لگا، لرزنے لگا اور بخار چڑھ گیا. ان کو اٹھا کر گھر میں لے جایا گیا. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی بوعکہ، کہ ان کو شدید قسم کا بخار چڑھا ہوا ہے. اور ما یرفع رأسہ، اے اللہ کے پیغمبر وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنے بیمار ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کو دیکھا. اچھا، نظر بد کا جو ایک اس کی جو سمٹمز ہیں اور علامات ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا هل تتہمون له احد، یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہانے کے لیے گئے تھے، اچانک نہانے، ابھی نہانے کے لیے اندر بھی نہیں گھسے، کپڑے ہی اتارے تھے کہ فوراً گر پڑے. کیا ہوا تھا؟ کچھ ہوا تھا؟ کہا بس انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی حسین اور اتنا خوبصورت جسم ایک کنواری دوشیزہ کا بھی کیا ہوگا جو تمہارا جسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ عامر بن ربیعہ کو. عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کھڑا کر کے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ، اور کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ تم نے کیوں قتل کر دیا اپنے بھائی کو؟ فتغیظ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر غصہ ہوئے عامر بن ربیعہ پر اور کہا کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ اللہ برکتا، اگر تو نے، دیکھیے وہی بات آ گئی، اللہ برکتا،
جب تو نے اتنا حسین اتنا خوبصورت جسم دیکھا تھا کہ جس کو دیکھ کر تجھے تعجب ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی حدیث کے اندر یہ وقت ہے نظر کے لگنے کا اور یہ وقت ہے نظر کے لگانے کا. جب کوئی چیز بھا جائے، جب کوئی چیز اچھی لگ جائے، جب کوئی چیز آپ کی آنکھوں کو اچھی لگ جائے، جب کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈال دے، یہ وقت ہے نظر کے لگنے کا اور لگانے کا. آپ نے فرمایا جب تو نے اتنا حسین جسم دیکھا تھا اللہ برکتا، تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں کر دی؟ کیوں نہیں کہا بارک اللہ؟ آپ کا جسم تو بڑا خوبصورت ہے. آپ کسی کے کپڑے دیکھیں آپ کہیں بارک اللہ، یار یہ سوٹ آپ پر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. دولہا کی شیروانی دیکھیں آپ تعریف کریں، یار ماشاءاللہ بہت سوٹ کر رہی ہے شیروانی آپ کے اوپر، ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ زبان پر ہونا چاہیے. اچھا اگر کہنے والا بھول جائے تو آپ بول دیں بارک اللہ، اپنے منہ سے بول دیں بارک اللہ. اس وقت اگر لفظ بارک اللہ آ جائے تو یاد رکھیے گا پھر نظر کا باپ بھی نہیں لگے اللہ کے حکم سے. اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اب میں بارک اللہ کی ایک تصویر نہ پڑھ لوں؟ اب بارک اللہ کی تصویر وقت گیا، وہ اب ایک اور کام کرنا پڑے گا. کیا کروں میں؟ فرمایا اغتسل، غسل کرو. خطبے کے شروع میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سے کہا جائے کہ غسل کا پانی دے دو تو غسل کر کے پانی دے دیا کرو. اب میں ذکر کر رہا ہوں اس حدیث کی، اس ٹکڑے کی تشریح. یہاں پر آپ نے فرمایا غسل کرو، اور ایسے ہی غسل نہ کرو، ایک ٹپ لے کر کے آؤ، ٹپ پانی کا، ایک تسلا، ایک ٹپ لے کر کے آؤ اور اس کے اندر بیٹھ جاؤ. اور اس کے اندر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، اپنی کوہنیاں دھو، اپنے گھٹنے دھو اور اپنے جوڑ دھو اور وضو کرو. بلکہ آپ نے فرمایا کہ پورے سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالو اپنے اوپر اور وہ پانی ٹپ کے اندر، تسلے کے اندر جمع ہوتا رہے. یہ کون بتا رہے ہیں طریقہ نظر کے اتارنے کا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے ڈاکٹر یا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو دین سے دور ہیں وہ نہیں مانتے. ارے مولوی صاحب کوئی عقل کی باتیں کرو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ آئیے اور سناؤں اس حدیث کے اندر. آپ نے فرمایا دھو داخلہ ازاری ہی، اپنے تہبند کے اندر اپنی شرمگاہ پر بھی پانی ڈالو، اپنی رانوں پر پانی ڈالو، داخل ازار اپنی شرمگاہ میں بھی پانی ڈالو اور وہ پانی نکال کر سارا پانی ٹپ میں جمع ہو جائے. اور جمع کرنے کے بعد کہا اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ اٹھاؤ اور ڈالنے کے بعد ان کو بٹھاؤ مریض کو اور ان کے پیچھے سے یہ پانی ڈال دو سارا. چنانچہ حضرت سہل کو بٹھایا گیا اور وہ پانی لیا گیا اور لینے کے بعد ان کے اوپر سر سے وہ پانی پیچھے کی طرف سے ڈال دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں فَبَرِيَ سَهْلٌ مِّن سَعَتِهِ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ پانی ڈالتے ہی سہل دوبارہ اسی وقت صحت مند ہو گئے اللہ کے حکم سے. یہ نظر بد کا علاج کس نے بتایا؟ ایک علاج یہی ہے کہ دو علاج ہو گئے جی. دیکھیے ایک علاج تو کیا ہے بارک اللہ، لیکن بارک اللہ بعد میں کام نہیں آئے گا نظر لگنے کے بعد. نظر لگتے وقت، جب نظر کے لگنے کا وقت ہے اس وقت بارک اللہ کہیں گے تو نظر ہی نہیں لگے گی. لیکن اگر نظر لگ جائے تو اب بارک اللہ سے کام نہیں بنے گا. اب کس سے کام بنے گا؟ غسل سے. اب آپ سارے پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ تو پتہ چل گیا تھا کس نے نظر لگائی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے نظر لگائی. ہم جو شادی ہال میں سے آئے یا فلانی تقریب میں فلانے ایونٹ سے واپس آئے تو طبیعت خراب ہو گئی، یا دکان سے آئے تو طبیعت خراب ہو گئی، لگی ہوئی نظر ہے، اب پتہ ہی نہیں نظر کس نے لگائی. اور آپ نے تو مولوی صاحب یہ بھی کہہ دیا اپنی بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، غیروں کی بھی لگتی ہے، دشمنوں کی بھی، دوستوں کی بھی، انسانوں کی بھی، جنات کی بھی، پتہ نہیں کس نے لگائی ہے. کیا کریں؟ آئیے اس کا بھی حل ہے، توجہ پوری رکھیے گا انشاءاللہ.
آپ کو ضرور نفع ہوگا. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے سامنے یہ سوال آیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس سے کہیں گے لو جی غسل کا پانی لو. میں ممبر پر ہوں. میں آج سے کوئی 4 سال پہلے، جب 5 سال پہلے عمرے پہ گیا تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ تقریباً ہمارے گھرانے سے ماشاءاللہ تقریباً کوئی 12-13 افراد چلے گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے ساتھ چلے گئے خاندان کے لوگ. واپس یہاں آئے تو پتہ چلا پیچھے ایک صاحب جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کری تھی، دعوت کری تھی، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. اور وہ پیسے والے انہوں نے ادھر دکھا ادھر دکھا، جرمن ہاسپٹل اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں دکھا، لیکن ساری رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں، لیکن بیماری 100% لگی ہوئی ہے اور بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. یاد رکھیے، جب رپورٹیں آپ کی صاف آ جائیں، رپورٹیں کلیئر ہیں لیکن بیماری اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ نظر ہے، پکی نظر ہے. تو ان کو حدیث یاد تھی یہ، تو انہوں نے وہ فتویٰ بھیجا مجھے، اور میں نے بھی وہ فتویٰ پڑھا کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جب پتہ نہ چلے، انہوں نے کہا یار صہیب بھائی آپ برا نہیں ماننا، آپ لوگ آئے تھے اور آپ کے ساتھ رشتہ دار بہت سارے جو آئے تھے نا، وہ دعوت کے بعد سے میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کسی کی نظر لگی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی دشمنی میں لگائی ہے، تو اپنوں کی بھی لگتی ہے، یار پانی چاہیے مجھے. تو انہوں نے ٹکٹ بھیجا یہاں سے ایک ہمارے خالدات بھائی کا، کہا ان کی ڈیوٹی لگائی تمہارا عمرے کا ٹکٹ فری ہے، تم ان افراد کے سب کے پانی میرے پاس لے کر آ جاؤ. انہوں نے سب کا پانی لیا. اور اب یہ برا بھی لگتا ہے نا کہ یار ہم کوئی نظر لگانے والے، او بھائی برا نہیں مانو یار، اپنوں کی بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، دے دو پانی. اور حدیث میں آیا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے غسل کا پانی مانگا جائے تو دے دیا کرو. یہ کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. یار ہم کوئی نظر لگائیں گے آپ کے بچے کو؟ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر لگ گئی، دے دے. ایک بوتل میں اس نے سب کے غسل کا پانی جمع کیا. عمرے پہ گیا، عمرہ بھی کیا. وہ کہنے لگے یار میں نے وہ پانی ڈالا بچے پہ، اللہ نے بچے کو فوراً شفا دی. اگر پتہ چل جائے کہ ان کی نظر ہے، ان میں سے کسی ایک کی نظر ہے، تو آپ طریقہ بتا دیا آپ کو. لیکن اگر پتہ نہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے تو کیا کریں؟ تو سعودی عرب کے شیخ نے ایک فتویٰ دیا، اور بڑا اجتہادی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک کام کریں، آپ سمندر کے پاس جائیں، سمندر کے پانی کے پاس جائیں اور سمندر کا پانی لیں اور مریض کی پشت پر ڈال دیں. مریض کو بٹھائیں، پورا ڈبہ، پورا ڈونگا، پوری بالٹی اٹھا کر اس کی پشت پر سے ایسے ڈال دیں. اللہ اکبر. اور دلیل کیا دی انہوں نے دلیل یہ دی کہ ہر انسان کا پانی، وضو کا ہو یا غسل کا ہو، ہر انسان کا پانی، سنجے کا ہو، غسل کا ہو، وضو کا ہو، وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ نالوں میں سے ہوتے ہوئے، دریاؤں میں سے ہوتے ہوئے، ادھر سے ادھر سے ہوتا ہوا کہاں گرتا ہے؟ سمندر میں جا کے گرتا ہے. صحیح ہے جی. اور سمندر میں ہے اس کا پانی ضرور، جس نے آپ کو نظر لگائی، کیونکہ سب کا پانی سمندر میں جاتا ہے. اللہ اکبر. اور سعودی عرب کے جو شیخ ہیں انہوں نے دلیل دی، کہا یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا بات، شریعت کا وہ کام جو آپ کر سکتے ہوں اور جتنا کر سکتے ہوں آپ اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. اور جو کام نہیں کر سکتے وہ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. انہوں نے دلیل دی بخاری کی حدیث کہ ایک شخص نے ایک شخص سے 1000 دینار ادھار لیے. آپ سن چکے ہوں گے. اجنبی تھا، بھائی 1000 دینار دے دو، میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ہم یہاں کوئی گارنٹی دینے والا ہے؟ کہا ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ کہا اللہ. مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، اس کو میں گارنٹیئر بنا رہا ہوں کہ میں 1 مہینے میں 1000 دینار دے دوں گا. اور بھائی یہ بتاؤ کوئی گواہ ہے؟ کہا کوئی گواہ نہیں ہے، ایک ہی گواہ ہے. اور کون گواہ ہے؟ کہا اللہ گواہ ہے. اس کے نام پہ دے سکتے ہو دے دو، میں کوئی فقیر آدمی نہیں ہوں، منگتا آدمی نہیں ہوں،
میں بہت پیسے والا ہوں لیکن اپنے شہر میں جا کے تمہیں امانت دے جاؤں گا۔ اسی سمندر کے کنارے پر قصہ مختصر، ایک نے 1000 دینار دے دیے، یہ چلا گیا، ایک مہینہ گزرا، یہ آ گیا 1000 دینار لینے کے لیے اور یہ بھی آ گیا 1000 دینار دینے کے لیے، لیکن بیچ میں سمندر حائل تھا۔ یہ سمندر کے اس کنارے کھڑا ہوا ہے اور دینے والا سمندر کے اس کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، میں دینا چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ یہ سمندر حائل ہے، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے وہ لینے آیا ہوا ہوگا۔ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اور جو میرے بس میں نہیں ہے کیا تیرے بس میں بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ میں یہ 1000 دینار لیتے وقت تجھے گواہ بنایا تھا اور تجھے گارنٹیئر بنایا تھا، آج 1 مہینے بعد پھر تیری گواہی کی ضرورت پڑ گئی اور پھر تیری گارنٹی کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا لیا، اس کو کھودا، اس میں 1000 دینار رکھے، بینڈش کری اور وہ لکڑی کا وہ تنا درخت کا اٹھا کر کے سمندر کی موجوں کے حوالے کیا۔ اللہ تو گواہ ہو جا، 1000 دینار میں نے دے دیے، بس یہی میں کر سکتا تھا، آگے تیرا کام ہے اس تک پہنچانا، میرے بس میں نہیں ہے، کیا تو علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ اور اللہ نے وہ تنا وہیں پہنچایا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لے کر گھر میں گیا، دیکھا 1000 دینار، یہ بھی اللہ والا تھا، دینے والا بھی اللہ والا، لینے والا بھی اللہ والا۔ اس نے 1000 دینار پھر لیے، جب جہاز ملا، کشتی ملی، یہ پھر دوبارہ 1000 دینار دے کے لے کے پہنچ گیا۔ بھائی 1000 دینار لے لو، تاخیر ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، اس دن آیا تھا دینے کے لیے لیکن میں آپ تک پہنچا نہیں سکا۔ کہا کچھ اور بھی کیا تھا؟ کہا جو میرے بس میں تھا بس وہ تو کر لیا، جو میرے بس میں نہیں تھا اللہ کے بس میں تھا، میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ ایک تنے کو کھودا، اس نے 1000 دینار رکھے اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیے۔ یہ بھی اللہ والا تھا، ہماری طرح کا ہوتا، کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیر ہو گئی تو چلو آپ نے پہنچا دیا، چائے پی کے جانا۔ اس نے کہا یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھو، جس اللہ کو تو نے گارنٹیئر بنایا تھا، جس اللہ کو تو نے گواہ بنایا تھا، اس نے اسی دن اسی موقع پر وہ 1000 دینار مجھے پہنچا دیے۔ تو پہلے سمندر کے پانی سے باتیں کرنی ہوں گی، ایسے ہی نہیں پہنچ جائیں سمندر کے پاس۔ جس طرح اس نے باتیں کی اللہ سے، یا اللہ مجھے نہیں پتا کس نے مجھے نظر لگائی ہے، وہ تجھے پتا ہے۔ اللہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے غسل کا پانی اس کے آیا اس سمندر میں ہے، اور یہ خشکی 1 حصہ ہے اور 3 حصے سمندر کا پانی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پانی کہاں ہے اس وقت، لیکن اللہ تجھے تو پتا ہے یا نہیں؟ تجھے پتا ہے۔ یا اللہ میں وہ پانی لینا چاہتا ہوں جو اس کے غسل کا پانی ہے، جو اس کے وضو کا پانی ہے، جو اس کے سنجے کا پانی ہے، وہ پانی مجھے چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کے وہ پانی لے اور بسم اللہ کہہ کے وہ پانی الٹ دے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کیسی بھی نظر بد لگی ہوئی ہوگی، کسی کی بھی نظر بد لگی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ موضوع ابھی بہت سارا باقی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی عرض کروں گا، اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب بھی تقریباً 5-10 منٹ اوپر ہو گئے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے، اس کی ہلاکت انگیزیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ ایک علاج جاتے جاتے اور لے رہ جائے گا تو رہ جائے گا، دوسرا علاج بھی ہے نظر بد کا، یہ آپ کے کنٹرول میں، کیونکہ یہاں پر سمندر نہیں ہے۔ یہ کراچی میں تقریر کرتا تو لوگ کہتے ٹھیک ہے جی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے سمندر، آپ کو ٹائم لگے گا تو ایک دوسرا علاج بھی لے لیجئے، اور یاد رکھیے شریعت میں بس یہی علاج ہیں۔ باقی جو آج آپ اگر یوٹیوب کھولیں گے نا تو کوئی 20 علاج بتائے گا، کوئی 30، کوئی 35۔ شریعت سے صرف 2 ہی علاج ہیں، جو میں نے ایک بتا دیا، دوسرا علاج سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من الجان واعین الانسان حتی نزلت المعوذتان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد سے اپنے اوپر دم کیا کرو صبح شام۔ کیا پڑھیں دم کے اندر؟ سبحان اللہ، وظیفہ کوئی لمبا چوڑا نہیں،
فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے اترنے سے پہلے، معوذتین کہتے ہیں قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے اترنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر یہ وظیفہ پڑھتے، وہ وظیفہ پڑھتے، یہ دعا پڑھتے، وہ دعا پڑھتے، لیکن حتی نزلت المعوذتان، جب یہ دونوں صورتیں اتر گئیں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا، اخذ بہما وترک ما سواہما، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو پکڑ لیا اور بقیہ وظیفوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی دوسرا وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے ہرگز، اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ آپ نے لائٹ کھولی ہوئی ہے نا، اس کی روشنی ہو رہی ہے نا، صحیح ہے، باہر بھی اگر کوئی بلب کھلا ہوا ہو اس کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس نے رات کو اندھیرا سویرے سے بدل دیا، روشنی ہو گئی، لیکن جب سورج نکل آئے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر، اس کا جلنا نہ جلنا برابر، کہ اب تو سورج نکل گیا تو آپ کی مرضی ہے، سورج کی روشنی کے ساتھ اس کی بھی روشنی لے لے، منع نہیں ہے، منع نہیں کیا کہ دوسرے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب سورج نکل گیا، جب سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بس اسی سے ہی مسئلہ حل ہو گیا نا میرا اور میری امت کا۔ تو آپ نے ان دونوں کو تو پکڑ لیا اور بقیہ وظیفوں کو چھوڑ دیا، تو آپ چاہیں تو بقیہ وظیفوں کو بھی پڑھیں اور چاہیں تو ان دو صورتوں کو پڑھیں اور پڑھ کر صبح شام اپنے اوپر دم کریں، اور انشاءاللہ پابندی سے دم کرنے سے ضرور انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر